بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف پروردگار عالم پر، درود و سلام محمد آل محمد پر۔ حضرات مومنین، آج شہادت ہے جناب فاطمہ الزہرا سلام علیہا کی۔ یہ بہت نازک اور سنجیدہ دن ہے جس دن جناب زہرا اس دنیا سے چلا گئے۔ میں کچھ آپ کو تھوڑا سا وضاحت کروں گا جناب زہرا کی شان کیا ہے۔ جناب زہرا کی شان سب مومنوں کو پتہ ہے کہ جس کے صدقے میں یہ دنیا بنا، جس کے طفیل میں یہ دنیا بنا، اس ہستی کا نام ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ رسول اللہ اس کی دہلیز پر سلام کرتا ہے، السلام علیکم اہل بیت النبوہ۔ یہ شان ہے جناب فاطمہ الزہرا سلام علیہا۔ ہر معصوم ایک ہوتا ہے وفات، ایک ہوتا ہے شہادت۔ جو اپنی قضا سے مر جائے گا اس کو کہتے ہیں انتقال۔ یہ دنیا جو قتل ہوا، قتل کسی، اس کو شہادت کہتی ہے۔ ہر معصوم رسول اللہ سے امام عسکری علیہ السلام تک ہر اہل بیت شہید ہوا، چاہے بنی امیہ ہے چاہے بنی عباسی ہے، اس کو شہادت کہتی ہے۔ جیسے کہ حسین کی شہادت ہے، امام حسن کی شہادت ہے، مولا علی کی شہادت ہے۔ جو شہید ہوئے، چاہے ملک میں اپنے وطن کے لڑتے لڑتے یا دین کے لڑ، اس کو شہید کہتے ہیں۔ یہ ہے شان جناب فاطمہ الزہرا سلام علیہا کی، کیونکہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ہم 12 امام تمام امت پر حجت ہے، ہماری حجت ہماری دادی جناب فاطمہ الزہرا۔ یہ ہے رتبہ جناب فاطمہ زہرا کی۔ آج کی شہادت منانا چاہے اسی طریقے سے جس دن شہادت امام حسین علیہ السلام کی منانا ہے۔ بنیاد آج ہی ہے۔ دیکھو، میں جناب زہرا کا قاتل اور یزید کا قاتل میں فرق بتاؤں گا۔ یزید کا قاتل شمر ہے، مگر جس نے حکم دیا وہ ہے یزید پلید، مگر جناب زہرا کا قاتل اور یزید میں بہت بڑی فرق ہے۔ میری نظروں میں یہ جو یزید تھا بہت بڑا ظالم ہے، مگر قاتل چھوٹا ہے۔ چھوٹا کیوں ہے؟ جب کربلا میں شہید سب رسول اللہ کی اولاد ہوا، ان کی بیٹیاں اسیر کرا اور ہوتے ہوتے شام پہنچ گیا۔ یزید تخت پر اس نے آیت پڑھا، جناب زینب نے آیت کے جواب دیا اس کو، اور یزید اپنی ناپاک پسینے میں ڈوب گیا، اس کے پاس جواب نہیں ہے۔ اس کے بعد جناب زینب نے بذریعہ چوتھی امام جو مانگا یزید نے دیا، یعنی جناب زینب نے کہا اس سے کو ایک مکان خالی کرو، میں اپنی بھائی پر روؤں گا، ماتم کروں گا، اور یزید نے مانا۔ اور جناب زینب نے یہ بھی کہا جو مال لوٹا وہ مال واپس دے دو، یزید نے مانا۔ اور تیسری چیز جناب زینب نے کہا ہمارا ساتھ بشیر ہونا چاہیے، شمر یزید نے مانا۔ اور یہاں معاملہ ہے جناب زہرا دربار میں گیا، اس نے اپنے حق مانگا، ان لوگوں نے جناب زہرا کو جھٹلایا، جناب زہرا کو نہیں جھٹلایا، محمد رسول اللہ کو جھٹلایا۔ اور جس دہلیز پر سلمان کا رتبہ کیوں بلند ہے؟ جس دہلیز کو سلمان اپنے ریشے مبارک صاف کرتا ہے، اسی دہلیز، اسی دروازہ ان لوگوں نے جلا دیا اور جناب زہرا پر تپنچہ مارا، تازیان مارا، زخمی ہوا جناب زہرا۔ یہ میں کہوں گا جناب زہرا زخمی نہیں ہوا، رسول اللہ زخمی ہوا۔ اب خود سوچو، یہ ظالم بڑا ہے یا وہ ظالم بڑا ہے؟ اس پر بھی لعنت کرنا واجب ہے، اس پر بھی لعنت کرنا واجب ہے۔ جو اگر کوئی رسول اللہ کا کلمہ پڑھے گا وہ کہیں میں مسلمان ہوں، میں نہیں مانوں گا جب تک رسول اللہ کی آل کے ساتھ محبت نہیں کرے۔ مثال، اگر کوئی کسی کے ساتھ محبت کرے گا، مدد کرے گا، اس کی بچوں کو قتل کرے گا، کیا وہ باپ اس کے ساتھ نفرت کرے گا کہ نہیں؟ اس لیے رسول اللہ کی لخت جگر فاطمہ، جس نے فرمایا فاطمہ تو عزت میں یہ میرا ٹکڑا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا اگر خدا کو راضی کرنا جناب زہرا کو راضی کرو، اگر جناب زہرا ناراض ہے خدا بھی ناراض، رسول اللہ بھی، چاہے اصحابی ہو جو بھی ہو،
جب تک جناب زہرا راضی نہیں ہو جائے تب تک نہ قدرت راضی ہو جائے گا، نہ رسالت نہ نبوت راضی۔ یہ شان ہے جناب فاطمہ الزہرا کی۔ اہل بیت کا مقام بہت بلند ہے۔ جیسے کہ ایک شخص نے سوال کیا امام صادق کے پاس آیا، اس نے کہا مولا مجھے ایک حدیث سمجھ نہیں آیا۔ امام نے فرمایا کون سا حدیث؟ اس شخص نے عرض کیا آپ کی جد رسول اللہ نے فرمایا اول بھی محمد، اوسط بھی محمد، آخر نہ ہو کل محمد، ہم سب کے سب محمد ہے۔ وہ تو مجھے سمجھ آیا آپ کا رفتار گفتار یعنی طور طریقہ سب ایک ہی ہے، قول فعل آپ کا 14 ایک ہی ہے، مگر چہرہ الگ الگ ہے، چہرہ ایک جیسے محمد کیسا ہوا؟ امام نے فرمایا آپ وضو کر کے آیا بے وضو؟ اس نے کہا نہ مولا میں وضو کر کے آیا۔ امام نے فرمایا جاؤ ریل پر قرآن ہے یہ اٹھا کر لاؤ۔ جب اس شخص نے قرآن لایا امام نے کہا ذرا کھول دو۔ جب اس نے کھولا سورہ الحمد، سورہ بقر، سورہ انفال، سورہ ماہر، سورہ انعام، سورہ یاسین، مختلف سورہ۔ امام نے کہا ذرا بند کرو۔ جب اس نے بند کیا امام نے کہا کیا دیکھا؟ اس نے کہا سورہ الگ الگ سورہ ہے۔ اس نے فرمایا جب میں نے بند کیا تو یہ قرآن بن گیا۔ امام نے فرمایا یہی مثال ہمارا ہے، جب آپ الگ الگ دیکھیں گے کوئی علی نظر آئے گا، کوئی حسن، کوئی زین العابدین، کوئی امام صادق، کوئی امام محمد باقر، جب ہم سب جمع ہو جائے گا سب کے سب محمد ہی محمد نظر آئے گا۔ یہ سب محمد ہے۔ اور افسوس ہے اس سعودی عرب کی آل سعود پر جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے، باہر لباس اندر شراب، ابھی بھی میں ویڈیو ڈالنے کا کیا ہو رہا ہے ادھر، جو رسول اللہ کی روزے پر چومنے نہیں دیتا، جو رسول اللہ کی لاڈلی بیٹی جو دودھ کے اس کے قبر روزہ بنانا نہیں دیتا۔ کیوں نہیں بنانا دے؟ یہ وہی قاتلین کا نسل ہے، ان کا حسد ہے اہل بیت کے ساتھ۔ یہ باہر اسلام ہے، اندر وہی منافق وہی شیطان کی ہے، اور خدا ان کو نیست نابود کرے گا۔ آنے دو، جب بارواں آئے گا، جب امام آئے گا تب ان کو پتہ چلے گا۔ اسی لیے امام کعبہ میں ظہور فرمائے گا، پہلے جناب زہرا کا قاتل کو بدل لیں گے اور ان کو بھی بدل لیں گے۔ دوستوں گزارش کروں گا یہ کہ جناب زہرا کی قاتلوں پر ہر وقت صبح شام لعنت کرو، ہر ظالم پر لعنت کرو، جو دین کا دشمن، جو اہل بیت کا دشمن ہے۔ یہ سب سے بڑی عبادت ہے، کیونکہ معمولی ہستی نہیں ہے جناب زہرا۔ جناب زہرا رسول اللہ کی بیٹی ہے، جس کے مطلب خدا نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ یہ علی کا زوجہ ہے جو مولا کائنات ہے، یہ حسن حسین کا مادر گرامی ہے، جو شباب اہل جنت بہت بڑا مقام ہے جناب زہرا کی۔ آپ نے سنا میدان میں اس کو خاتون معاشر لقب ہے، جب معاشر میں یہی بیوی تمام امت کو جو چاہنے والا ان کو شفاعت کرے گا۔ انہی ظالموں نے، وہ اصحاب تھا، غیر نہیں، کافر نہیں ہے، جن لوگوں نے جناب زہرا کا در جلایا، شہید کیا، جناب مولا علی کے گلے میں رسی ڈالا، وہ اور کوئی نہیں تھا، وہ اصحاب ہے، اپنے آپ کو اصحاب کہتی ہے۔ اسی لیے دیکھو ہم سلمان سے محبت کیوں ہے، ابو ذر سے اصحابوں سے محبت کیوں؟ جو رسول اللہ کے ساتھ محبت کرے گا ہم اس کو ساتھ محبت، جو رسول اللہ کی اولاد سے نفرت ہم اس کے ساتھ نفرت ہے۔ اور دوسری مزے کی بات یہ ہے اگر کوئی عام آدمی مر جائے گا، کم سے کم 500 1000 آدمی جنازے میں شامل ہوگا، اگر بڑا مر جائے، آیت اللہ مر جائے گا، انتقال لاکھوں لوگ جنازہ ہوتی ہے، مگر جو رحمت للعالمین ہے اس کے سامنے نہ آیت اللہ ہے نہ کچھ ہے، اس کے صدقے میں زمین آسمان بنایا، تو اس کے جنازے میں خالی گیرا آدمی ہے۔ شیم ہونا اس وقت کے مسلمانوں پر کہاں گیا لوگ، وہ گیرا آدمی تو وہی ہے نا، وہ لوگ جن لوگوں نے رسول اللہ کی بیٹی در جلایا، جن لوگوں نے مولا علی شہید کا، امام حسن شہید کربلا میں شہید، وہی پلانی آج تک چل رہا ہے۔ ابھی تو بھی ایک خطیب نے یہ جملہ کہا، اگر سعودی عرب اجازت دیں گے جناب زہرا، صرف اجازت، ہم اپنی ماں بیٹوں کو گہنا بیچیں گے، ہم جناب زہرا کا روزہ بنائیں گے اسی طریقے سے جس طریقے سے ہر امام کا روزہ ہے۔ مگر افسوس وہ بلائین اجازت نہیں، کیوں؟ اس کے حسد ہے، رسول اللہ کا حسد ہے، وہ یہ منافق ہے، منہ میں کلمہ ہے اور دل میں وہ گزار بیٹھے۔ دوستو اس وقت ہم کو پروٹیسٹ کرنا چاہیے، جناب زہرا کا مجلس کرنا چاہیے، اس کا ظلمیت روشن کرنا چاہیے، اس پر کیا ظلم ہوا،
रसूलुल्लाह की बेटी पर क्या जुल्म हुआ, मौला अली की बेटी पर जनाब ज़ैनब पर क्या जुल्म हुआ, मौला हुसैन की बेटी पर जनाब सकीना पर क्या जुल्म। ये वही ज़ालिम है जो अपने आप को मुसलमान कहती है। हम इंशाअल्लाह क़यामत तक मजलिस करते रहेंगे, चाहे हुसैन का शहादत, चाहे मौला का शहादत, चाहे जनाब ज़हरा का शहादत। मैंने दोबारा ये रिपीट करूँगा ये मसला, जो कोई किसी को कत्ल करेगा उसको शहीद कहते, जो खुद मरेगा उसको इंतकाल कहते, वफात कहते। हम वफात शहादत हर मासूम शहीद हुआ। अब दिखाओ अगर कोई मासूम खुद मरा, नहीं कोई नहीं, चाहे वो रसूलुल्लाह से लेकर इमाम अस्करी अलैहिस्सलाम तक करबला में हर बच्चा, यहाँ तक अली असगर भी छोड़ा नहीं, वो भी शहीद हुआ हर। इसलिए हम शहादत पर मातम करना इबादत कुरान की रोशनी में। कहाँ है कुरान की रोशनी में? 6वें पारे में पहली आयत खुदा फरमाता, मुझे आपका ये चिल्लाना शोर करना पसंद नहीं, इल्ला अगर आप किसी मजलूम की खातिर या मजलूम चलाएगा हमको वो पसंद है। इसका मतलब खुदा की तरफ परमिशन है मजलूम के हक में आवाज बढ़ाना, मातम करना ये इबादत है। उसके खिलाफ किसी के बोलना वो सबसे बिदअत है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।